اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واسیلا۔ ایک وظیفہ ایسا ہے جس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مختلف مقامات پر احادیث ملتی ہیں، حدیث کی مختلف کتابوں میں۔ صحیح ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر کسی کے سمندروں کی جھاگ کے برابر بھی گناہ ہوں گے تو وہ اللہ اپنے رحمت سے مٹا دے گا، اس کے گناہ مٹا دیے جائیں گے اگر وہ یہ کلمات پڑھے گا، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ آج دیکھیں کہ پوری دنیا میں 7 بڑے سمندر ہیں اور بڑے بڑے سمندر ہیں، لیکن سمندروں کی جھاگ کے برابر بھی اگر کسی کے گناہ ہوں گے تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا۔ ایک ابن ماجہ کی حدیث ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جیسے شہد کی مکھیوں کی آواز ہوتی ہے، جو شخص یہ کلمات پڑھے گا اللہ تعالیٰ شہد کی مکھیوں کی صورت میں ان کی آواز اللہ کے عرش کے ارد گرد گھومتی رہے گی۔ تو کیا آپ نہیں چاہتے کہ اللہ کے عرش کے پاس آپ کا تذکرہ ہو؟ تو وہ تذکرہ تبھی ہوگا کہ جب آپ یہ پڑھیں گے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ ایک اور حدیث مبارکہ ہے، صحیح ترمذی میں آتا ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کی ایک جماعت کے ساتھ آپ چل رہے تھے، راستے میں آپ نے ایک درخت دیکھا جو مکمل طور پر سوکھ چکا تھا اور اس کے پتے بھی سوکھے ہوئے تھے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا عصا مبارک اس درخت کے ٹہنیوں کے اوپر مارا اور بالاتفاق اس کی تمام کے تمام اس کے پتے گر گئے۔ تو پھر آپ سرکار نے کچھ اس طرح فرمایا کہ جو بھی بندہ یہ کلمات پڑھے گا، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، میرا جو بھی امتی یہ کلمات پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو اس طرح جھاڑ دیں گے جس طرح اس درخت کے تمام پتے گر گئے۔ ایک چوتھی حدیث مبارکہ ہے صحیح مسلم کی، میرے آقا فرماتے ہیں کہ جو شخص نہیں پڑھ سکتا ان کلمات کو لیکن آگے پیچھے پڑھ سکتا ہے، اصل ترتیب کیا حدیث میں آتی ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ لیکن کچھ سادہ لوگ بندے ایسے بھی ہیں جنہوں نے قرآن کریم نہیں پڑھا یا اتنی زیادہ ان کو اس وظیفے کے پڑھنے کی جانچ نہیں ہے، وہ نہیں پڑھ سکتے، ان کو یہ نہیں آتا اس ترتیب سے پڑھنے کا طریقہ، تو وہ یہ کہیں الحمد للہ، سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، یعنی ان چاروں کلمات کو آگے پیچھے کر کے پڑھ لیں تو حدیث میں آتا ہے اللہ اس طرح بھی اپنے بندے کا پڑھا ہوا قبول فرماتے ہیں۔ یہ 4 احادیث ہوئیں اس ضمن میں۔ اب 5ویں حدیث اس ضمن میں یہ آتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحیح مسلم کی حدیث مبارکہ ہے، میرے آقا فرماتے ہیں کہ جو بھی بندہ ان کلمات کو پڑھتا ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، تو یہ دنیا کی تمام ان چیزوں سے بہتر کلمات ہیں جن کے اوپر سورج کی روشنی پڑتی ہے۔ تو آج دیکھیں کھیتیاں ہیں، مال مویشی، اپارٹمنٹس ہیں، بنگلے، کوٹھیاں، جائیداد، سونے چاندی، جن جن چیزوں کے اوپر سورج کی روشنی پڑتی ہے، کائنات کی تمام چیزیں، کیا وہ ملکیت میں یا قیمتاً کم ہو سکتی ہیں؟ یقیناً ان کی بہت زیادہ قیمت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جن چیزوں کے اوپر سورج کی روشنی پڑتی ہے ان سب چیزوں کی اگر قیمت ایک طرف رکھی جائے تو ان سب چیزوں کی جن کے اوپر سورج کی روشنی پڑتی ہے ان سب سے زیادہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ 4 کلمات محبوب ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اس ضمن میں ایک اور بھی حدیث مبارکہ ہے، مسند احمد کی بھی ہے اور مستدرک حاکم کی بھی یہ حدیث ہے کہ میرے آقا فرماتے ہیں
کہ جو بندہ پڑھتا ہے سبحان اللہ، اللہ اس کو 20 نیکیاں دے دیں گے، اور ولا الہ الا اللہ 20 نیکیاں، واللہ اکبر 20 نیکیاں۔ اس میں یہ جو کلمہ آتا ہے نا الحمدللہ، اس کی جگہ پہ بندے کے دل میں ایک چاؤ آیا، اس نے پڑھا الحمدللہ رب العالمین۔ اس ایک آیت کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ اس کو 30 نیکیاں دیں گے۔ سبحان اللہ کے کہنے پہ 20 نیکیاں، الحمدللہ کی جگہ پہ اس نے پڑھا الحمدللہ رب العالمین 30 نیکیاں، پھر لا الہ الا اللہ اس پہ 20 نیکیاں، اللہ اکبر اس پہ 20 نیکیاں۔ تو یہی کلمات بنتے ہیں سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اسی ضمن میں ایک اور حدیث مبارکہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صحیح مستدرک حاکم کی روایت ہے، آپ فرماتے ہیں جو شخص یہ کلمات پڑھتا ہے، ان کلمات کے پڑھنے سے انسان جہنم سے نجات دہندہ ہو جاتا ہے، یعنی جہنم سے اس کو نجات مل جاتی ہے، اور قیامت والے دن ان کلمات کی پڑھنے کی برکت سے اللہ اس کے جنت کی طرف اس کی پیش قدمی کریں گے، یعنی اس کے قدم ادھر بڑھیں گے جنت کی طرف۔ اور باقی رہنے والی ان نیکیوں میں سے یہ بھی نیکیاں ہیں، جو شخص بھی یہ کلمات پڑھے گا سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اسی ضمن میں ایک اور حدیث مبارکہ ہے کہ میرے آقا فرماتے ہیں کہ معراج کی رات جب میری ملاقات 7ویں آسمان پہ بیت المعمور پر ہوئی، جیسے یہ زمین پہ بیت اللہ ہے جس کا نام مسجد حرام بھی ہے، ایک حرام کا معنی حرام میں آتا ہے، ایک حرام کا معنی حرمت اور عزت میں آتا ہے، تو بیت اللہ یہ مسجد حرام، حرام کا معنی حرمت اور عزت والی یہ مسجد بیت اللہ، اللہ کا گھر جس کا طواف کیا جاتا ہے مکہ مکرمہ میں بیت اللہ، یہ بیت اللہ پورے روئے زمین کا مرکز ہے، پورے روئے زمین کے درمیان میں آتا ہے، اور اس بیت اللہ کے بالکل اوپر 7 آسمان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے بیت المعمور بنایا، اور اس کے روزانہ 70,000 فرشتے طواف کرتے ہیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ جو ایک مرتبہ فرشتہ اس کا طواف کر لے قیامت تک پھر اس کی باری نہیں آئے گی، روزانہ 70,000 فرشتے طواف کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا معراج کی رات جب میں گیا تو بیت المعمور پر میری ملاقات ہوئی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ، اور وہ بیت المعمور کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھے اللہ کا ذکر کر رہے تھے۔ تو وہاں پر جب میری ان کے ساتھ ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ آپ نے اب واپس اہل دنیا کی طرف جانا ہے، اپنی امت کی طرف جانا ہے، تو اپنی امت کو جا کر کہنا کہ ابراہیم علیہ السلام آپ کی تمام امت کو سلام کہتے تھے، تو اور ساتھ وہ سلام بھی کہتے تھے، ساتھ ایک پیغام بھی دے رہے تھے۔ وہ کہہ رہے تھے کہ جنت کی سرزمین بہت زرخیز ہے، وہاں درخت لگانے کا موقع ہے، اور جنت کی سرزمین بہت سرسبز و شاداب ہے، وہاں پر میٹھے پانی کے چشمے ہیں، جنت کی سرزمین میں شجر کاری کا موقع ہے، جنت کی سرزمین بہت ہموار اور برابر اور متوازن ہے۔ تو اپنی امت سے جا کے کہنا ایک کلمہ پڑھیں گے تو جنت میں ایک درخت لگ جائے گا، دوسرا کلمہ پڑھیں گے تو دوسرا جنت میں درخت لگ جائے گا۔ تو ساتھ ان کو کہنا کہ ابراہیم پیغمبر سلام کہتے تھے، ساتھ ایک پیغام دیتے تھے۔ وہ پیغام کیا ہے کہ جتنے یہ کلمات زیادہ پڑھتے جائیں گے اتنی جنت میں ان کے لیے شجر کاری ہوتی رہے گی۔ وہ کلمات کیا ہیں؟ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ تو جتنی بھی میں نے احادیث بیان کی، کم و بیش 8-9 احادیث، سب میں جنت یقینی ہونے کا تصور پایا جاتا ہے۔ تو جو شخص بیٹھے اٹھتے اور روزمرہ معمولات میں کام کاج کرتے ہوئے وضو ہو یا نہ ہو تو یہ کلمات کثرت کے ساتھ زبان پہ جاری رکھتا ہے، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، احادیث مبارکہ کی روشنی میں ہم کہیں تو کہہ سکتے ہیں کہ اس بندے کے لیے جنت یقینی ہے۔